اچھا، تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ فلسفیانہ تصور پر بات کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ ہم خود کو کیسے سمجھتے ہیں، اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ کہ یہ سمجھ وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، خاص طور پر ایک قدیم تصور پر۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ یہ جو خود کی فکر یا اپنا خیال رکھنے کا آئیڈیا ہے، یہ کیسے ظاہر ہوا اور کیسے تبدیل ہوا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ خیال کہ فلسفہ صرف آپ کہیں تجریدی سچائی نہیں، بلکہ یہ سوال بھی ہے کہ ہم اس لمحے میں کیا ہیں، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ جی ہاں، دیکھیں فلسفے میں ہمیشہ یہ سوال تو رہا ہے کہ سچ کیا ہے، لیکن 19ویں صدی کے بعد ایک طرح سے ایک نیا سوال سامنے آیا۔ کون سا سوال؟ یہ کہ ہماری اپنی حقیقت کیا ہے؟ مطلب ہم اپنی تاریخ کے اس خاص موڑ پر کیا ہیں جسے ہم اپنی تاریخی وجودیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، یعنی خود کو اپنی تاریخ کے آئینے میں دیکھنا۔ بالکل۔ تو یہ صرف سچ جاننا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہم کون ہیں۔ فوکو کے حوالے سے ذرائع میں 3 تعلقات کا ذکر ہے نا، سچائی سے تعلق، قوانین یا ذمہ داریوں سے تعلق، اور خود اپنے آپ سے اور دوسروں سے ہمارا تعلق۔ جی، بنیادی طور پر یہی وہ فریم ورک ہے جس سے ہم اپنی تاریخی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں۔ فوکو کا خیال تھا کہ ہم خود کو اپنی سوچ کی تاریخ سے سمجھیں۔ سوچ سے کیا مراد ہے یہاں؟ صرف فلسفہ؟ نہیں، صرف فلسفہ نہیں۔ سوچ سے مراد وہ تمام طریقے ہیں جن سے ہم اپنے رویوں کو، اپنے طرز عمل کو منظم کرتے ہیں، جواز دیتے ہیں۔ یعنی ہماری روزمرہ کی عادتیں، ہمارے ادارے، ان سب میں ایک خاص قسم کی عقلیت ہوتی ہے۔ اچھا۔ تو یہ اصل میں عمل کا فلسفہ ہے۔ ہم سچائی، قوانین اور خود سے عملی طور پر کیسے جڑتے ہیں۔ فوکو نے پاگل پن، جرم، جنسیت، ان سب کا مطالعہ اسی لیے کیا تھا کہ یہ تعلقات کیسے بنتے اور بدلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی حوالے سے ایک بہت پرانا تصور ہے جس کا ذکر ملتا ہے یونانی میں ایپیمیلیا ہیوتو اور لاطینی میں کیورا سوئی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا ترجمہ تھوڑا مشکل ہے، شاید خود کی فکر یا اپنا خیال رکھنا کہہ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کی فکر، اپنا خیال رکھنا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ اصول تقریباً 1000 سال تک مغرب میں بہت مرکزی رہا۔ واقعی یہ بہت حیران کن ہے اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ سقراط کو ہی دیکھ لیں۔ ہاں، سقراط کی مثال تو بہت کلاسک ہے۔ افلاطون کے اپولوجی میں وہ صاف کہتے ہیں کہ میرا کام لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے، جگانا ہے کہ وہ اپنی دولت اور شہرت سے زیادہ اپنی حکمت، سچائی اور اپنی روح کی بہتری کی فکر کریں۔ تو یہ ان کا مشن تھا۔ جی، وہ اسے دیوتاؤں کی طرف سے دی گئی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ تو ان کے لیے اپنا خیال رکھنا ایک بہت فعال، ایک شہری اور اخلاقی عمل تھا جس کا تعلق براہ راست سچائی اور ذمہ داری سے تھا۔ تو سقراط کے نزدیک یہ روح کی بہتری اور ایک طرح سے شہری ذمہ داری تھی۔ لیکن اب آتے ہیں اس دلچسپ موڑ پر۔ جی، تقریباً 8 صدیاں آگے چلتے ہیں، 4 صدی عیسوی، اور یہی اصطلاح ایپیمیلیا ہیوتو ہمیں گریگوری آف نسا کے ہاں ملتی ہے۔ ہاں، ملتی ہے۔ لیکن مطلب بالکل مختلف ہے نا؟ ارے بالکل ہی مختلف، زمین آسمان کا فرق ہے۔ گریگوری کے لیے اپنا خیال رکھنے کا مطلب تھا شادی نہ کرنا، جسمانی خواہشات کو چھوڑنا۔ یعنی ترک دنیا؟ ایک طرح سے ہاں، جسم سے لا تعلقی پیدا کرنا اور پاکیزگی کے ذریعے وہ لافانیت دوبارہ حاصل کرنا جو گناہ کی وجہ سے کھو گئی تھی۔ انہوں نے وہ کھوئے ہوئے درہم کی مثال استعمال کی۔ اچھا، وہ تمثیل کہ اپنی روح کے اندر خدا کی جو شبیہ بگڑ گئی ہے اسے دوبارہ ڈھونڈنا ہے، صاف کرنا ہے۔ تو وہی اصول اپنا خیال رکھنا، لیکن اب یہ مکمل طور پر مسیحی زہد یعنی روحانی نجات کے حوالے سے سمجھا جا رہا تھا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی تبدیلی ہے۔ ایک ہی اصول مگر تشریح بالکل بدل گئی۔ بالکل، اور دیکھیں معنی میں اتنی بڑی تبدیلی کے باوجود یہ جو بنیادی اصول تھا نا خود کی فکر کا، یہ قائم رہا۔ یہ صرف سقراط یا گریگوری کا ہی نظریہ نہیں تھا۔ نہیں، دوسرے فلسفیانہ مکاتب فکر جیسے ایپیکیورینز، انہوں نے بھی اس کی اپنی تشریحات پیش کیں۔ یہ قدیم یونانی اور رومی معاشروں میں آپ کہہ لیں زندگی گزارنے کا ایک عام قبول شدہ طریقہ بن گیا تھا، ایک عملی اصول تھا۔ چاہے اس پر عمل کے طریقے اور مقاصد مختلف ہی کیوں نہ ہو۔
بالکل. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ خود کو جاننے اور بنانے کے جو بنیادی سوالات ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں، بس ان کے جوابات ثقافت اور تاریخ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری بات کو آج کے دور سے جوڑ کر دیکھیں جی، یہ اہم نقطہ ہے. تو یہ تاریخی مثالیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہیں. آج کل جب ہم سیلف کیئر یا اپنا خیال رکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے. کیا یہ سقراط والی روح کی فکر ہے، یا گریگوری والی روحانی نجات کی تلاش، یا پھر کچھ بالکل ہی نیا بن گیا ہے؟ شاید نفسیات یا صحت کی انڈسٹری یا پھر صارفیت کا زیادہ اثر ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے کہ آج ہماری اپنی ذات کی فکر کے پیچھے کون سی قدریں کام کر رہی ہیں. ان تاریخی مثالوں کے مقابلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟